ایک روایت ہے کہ برسوں پہلے کسی گاؤں میں ایک شخص اپنے خاندان سمیت رہا کرتا تھا۔ وہ بہت بدظلن اور برا انسان تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ شخص محنت مزدوری کر کے جو کچھ بھی کماتا اس کا زیادہ تر وہ اپنے شراب پینے کی عادت پر لگا دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیوی بچے بھی مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے لیے جس قدر محنت کرتا جا رہا تھا اسی قدر اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو گاؤں والے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے اسے کوئی اپنے یہاں مزدوری کا کام نہیں دیتا تھا۔ ہمیشہ ہی اسی کام کے لیے کسی دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی رہتی، لیکن وہ اب بہت زیادہ بیمار رہنے لگا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ اس کی میت اس کے آنگن میں رکھی گئی تھی۔ اس شخص کے بچے اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے ان کا باپ دنیا کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر تکلیف دینے والی بات یہ ہے کہ گاؤں میں ہر گھر کو پتہ چل چکا تھا کہ اس آدمی کی موت ہو گئی ہے، لیکن کوئی بھی اس کے گھر نہیں آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا اس کی بیوی کو ہی آخری رسم کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ وہ نیک عورت اپنے معصوم بچوں کو اپنے باپ کی میت کے پاس بٹھا کر بازار گئی، اس کے لیے کفن خریدا اور ایک غسل دینے والے شخص کو بلا لائی جو اسے غسل دے سکے، اور اس گاؤں کے قبرستان میں جا کر اس نے قبر کھودنے والے شخص سے اس کی قبر کو تیار کرنے کے لیے بھی کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ بچے غم اور پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے اور ایک بار پھر ان کا گھر رونے دھونے کی آوازوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد میت کو غسل دیا گیا، جبکہ شام ڈھلنے کو تھی اور مغرب کا وقت قریب تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کا جنازہ لے کر جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس عورت نے کئی گھروں میں جا کر جنازے کے لیے منت کی، ان سے گڑ گڑائی، لیکن کسی کے دل میں انسانیت نہیں جاگی۔ آخرکار اس عورت نے جو جمع پونجی جمع کر رکھی تھی اس میں سے 2 مزدور منگوائے جنہیں جنازہ قبرستان تک لے جانے کے لیے تیار کیا، اور اس طرح اب اس آدمی کا جنازہ قبرستان پہنچ گیا۔ لیکن قبرستان میں اس آدمی کی میت کا منظر رلا دینے والا تھا۔ ایک اکیلی عورت میت کے پاس کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ کون آئے گا اور اس کا جنازہ پڑھائے گا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ گاؤں کے لوگ ان سے نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا پیر اور مرشد مانتے تھے۔ وہ بزرگ شخص آج تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترے تھے، لیکن آج انہوں نے پہاڑی کے کنارے کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا اور وہاں ایک عورت کو میت کے پاس کھڑا پایا تو وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے نیچے آنے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کا سارا گاؤں قبرستان میں پہنچ گیا۔ انہوں نے میت کے پاس پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا کہ بیٹا تم فکر مت کرو، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا تو گاؤں کے سارے مرد ایک ایک کر کے جنازے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے شرابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دعا کے بعد پہاڑی والے بزرگ گاؤں والوں سے فرمانے لگے، اے لوگوں، مغرب سے کچھ وقت پہلے میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا۔ میری اچانک آنکھ لگ گئی اور ایک آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ نیچے، قبرستان میں ایک عورت اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ موجود ہے۔ اس میت کا جنازہ نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، لہٰذا آپ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اس لیے میں اس کام کے لیے نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا کہ یہ شخص ایسا کون سا کام کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس پر ایسی زبردست اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے؟
وہ عورت کہنے لگی، حضرت یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا، دن بھر شراب خانے میں بیٹھا رہتا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتے تھے۔ ان میں پہلا یہ کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا اور اسی حالات میں سو جاتا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھیں کھلتی تو وہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ 2 یتیم بچوں کی پرورش کی۔ ہماری 4 اولادوں میں سے 2 بچے ہمارے ہیں جبکہ 2 بچے یتیم ہیں۔ اور تیسری عادت یہ تھی، جب بھی ان کا شراب کا نشہ اتر جاتا تو وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا۔ رات میں جب بھی اس کا نشہ اترتا تو یہ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کیا کرتا، اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے، میری اپنی اس بری عادت پر قابو نہیں، میں چاہ کر بھی اسے بچ نہیں پا رہا، پتہ نہیں تو مجھے اس بری عادت کے بدلے جہنم کے کس کونے میں ڈالے گا۔ وہ انہی لفظوں کے ساتھ رات بھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر اسے دفن کیا۔ دوستو، یہ تھی شرابی پر اللہ کی رحمت۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی انسان سے حسد یا نفرت اس کی بری کسی عادت کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس بری عادت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ آپ سے گزارش ہے اس واقعے کو آگے اور لوگوں تک شیئر کریں۔